رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو آئیے اب ہم ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے 21 اور 22ویں پارے کا تعارف۔ 21ویں پارے کو اہل علم نے 21ویں پارے کو اہل علم نے 38 یونٹس میں بانٹا ہے، اور اسی طریقے سے 22ویں پارے کو اہل علم نے لگ بھگ 31 یونٹس میں بانٹا ہے، اور ہر یونٹ کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور پھر اوور آل پورے سوروں کا اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، جس کا میں نے اس سے پہلے آبجیکٹو آف ای سورہ کے نام سے یوٹیوب پر میں نے تفصیل سے بیان کیا، اور میری کتاب بھی موجود ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 21ویں پارے کے اندر ہمیں کیا معلومات ملتی ہے۔ تو 21ویں پارے کا تعارف میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر سورہ عنکبوت کا بھی حصہ پایا جاتا ہے، سورہ روم کا بھی حصہ پایا جاتا ہے، سورہ روم کا بھی حصہ پایا جاتا ہے، سورہ لقمان کا حصہ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ سجدہ کا اور سورہ احزاب کا حصہ پایا جاتا ہے۔ اور 22ویں پارے کے اندر سورہ احزاب کا حصہ پایا جاتا ہے، اور سورہ سبا کا حصہ پایا جاتا ہے، اور سورہ فاطر کا حصہ پایا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کی شروعات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے آج ہم 2 پارے کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ تو 21ویں پارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ نمبر 1 میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، تو اس کے اندر آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اور اقامت صلاح کا ذکر ہے۔ یونٹ نمبر 2 میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 سے 41 میں اہل کتاب سے اکیڈمک ڈسکشن پر ابھارا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھنے، تو ہمارے سامنے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے جو حکمت سے مان جاتا ہے، عقل کو اپیل کرنے والی بات سے، کوئی ہے جو معزت سے مانتا ہے، جذبات کو اپیل کرتے ہیں، ہمدردی، ان کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، عوام ہے، عام لوگ ہیں، تو ایسے وقت پر وہ لوگ آپ اچھے اخلاق، آپ کے اچھے برتاؤ سے وہ لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، نہ عقلی اپیل سے مانتے ہیں، نہ جذبات سے، ہمدردی سے نہیں، وہ لوگ بحث کرے بغیر نہیں مانتے۔ تو ایسے وقت پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بحث کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو بات کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو جدال احسن وجادلہم باللتی ہی احسن کہا گیا۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جدال کرتے کرتے گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جہالت پر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو ان کو سلام کہنا چاہیے، ان سے اعراض کرنا چاہیے، ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے جب بھی گفتگو کرو تو اگر وہ اچھے پیرائے میں جا رہا ہے تو اچھے پیرائے میں تم گفتگو کر سکتے ہو، الا الذین ظلموا منہم، لیکن اگر جو ظلم پر اتر آ جائے تو پھر ان سے مجادلہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جدال جائز اور جدال ناجائز بتایا۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جدال کی 2 قسمیں، ایک وہ جو جائز ہے، دوسرا وہ جو ناجائز ہے۔ جو ناجائز ہے جیسے حج میں بھی بتایا ولا جدال فی الحج، لیکن قرآن مجید میں وجادلہم باللتی ہی احسن بھی کہا گیا۔ اس کا مطلب جائز جدال بھی ہے، ناجائز جدال بھی ہے۔ اکیڈمک لیول پر جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے وہ جائز ہے، جو گالی گلوچ اور اسی طریقے سے بے مقصد کے ہوتا ہے، جس سے فساد برپا ہوتا ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید برحق ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا تو لوگ کہتے تھے اہل کتاب سے شاید لکھ لیے ہوں گے اور لا کر ہم کو بتا رہے ہوں گے۔ اللہ تو وحی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام پر وحی لا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لکھنے والے ہوتے تو یہ باطل پرست لوگ اور شک میں آ جاتے تھے۔
تو گویا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یونٹ نمبر 3 سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 56 سے 60 میں بتایا جا رہا ہے، ہجرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 61 سے 69 میں دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لہو و لعب ہے، اس کے اندر زیادہ نہ پڑے، اصل تو آخرت ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح مشرکین جو ہے جب بھی وہ کشتی میں بھور میں پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے، لیکن جیسے ہی وہ خشکی پہ آتے تھے پھر اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، جبکہ طریقہ تو ہونا چاہیے کفار قریش، تم کو ہم نے حرم آمن دیا، یعنی امن والا حرم دیا، جس کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، تم نے اس عزت کے بدلے میں ان کو شرک سکھایا جبکہ تم کو توحید سکھانا چاہیے تھا، تو اس پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راہ میں محنت کرتے ہیں ان کو راستے عطا کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، سبیلنا نہیں، سبلنا، لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو محنت کرتے ہیں وہ محسن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہو رہا ہے۔ سورہ روم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 7، یونٹ نمبر 5 پارے کا یونٹ نمبر 5 سورہ روم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں، کہ اس میں مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار قریش آ کر بغلے بجا رہے تھے کہ دیکھو وہاں پر کسرا یعنی کہ بت پرست لوگ انٹرنیشنل لیول پر روم کو، جو کہ اہل کتاب ہونے کا، تمہاری طرح وہ بھی وہی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو جس طریقے سے وہ غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی غالب ہو کر رہیں گے۔ تو ان کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پر کہ کچھ ہی سالوں میں دیکھ لینا ان کے اہل کتاب واپس غالب ہو جائیں گے۔ قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ امپاسبل، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیفیٹ ہو چکے تھے کہ چانس نہیں ہے کہ واپس آئے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کے بعد شرط بھی لگاتی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اس کو کہتے ہیں وجوہ اعجاز القرآن، کہ قرآن مجید کے میریکل کے ریزن کیا کیا ہے۔ تو 13 اہل علم نے بتایا کہ 13 ایسے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی، یہ وجہ ہو سکتی۔ اس طرح جمع کرتے 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 علامہ جرجانی کا طریقہ الگ ہے، کسی نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے لغت کا معجزہ ہے، کسی نے کہا مستقبل کا معجزہ ہے، کسی نے کہا کہ حقائق جو علمی طور پر سائنسی طور پر ثابت ہو رہے، ایسے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو تالیف الکلام ہے، جو پیرایا ہے، پیش کرنے کا جو سٹائل ہے، وہ سٹائل پورا انسان نہیں لا سکتا، جبکہ الف لام میم حروف تو وہی ہے۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے علوم القرآن، اس کتاب کے اندر میں نے وہ 13 پورے وجوہ اعجاز قرآن مجید کے میریکل کے 13 ریزن کیا ہے میں نے اس کے اندر بتایا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس سورے کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس وقت پر فتح ملے گی جب مومن خوش رہیں گے۔ تو جنگ بدر جیت کر مسلمان جب لوٹ رہے تھے تب ان کو پتا چلا کہ وہاں پر روم بھی جیت چکے ہیں، تو برابر قرآن مجید کے حساب سے پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور روم کے جو لوگ ہیں ان کے صفت بتائے جا رہے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہری چیزوں پہ ان کی زیادہ نظر ہوتی ہے، ڈیپتھ میں نہیں۔ لیکن مومن ہمیشہ آپ دیکھیں مسلمانوں کی سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں تو وہ لوگ سود نہیں کھاتے، ارے بھائی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر باطنی اعتبار سے ایک تربیت ہوتی ہے، آخرت کو سوچ کر فیصلے لیتے ہیں۔ لیکن روم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اکثر کیا ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے لینے کی عادت ہوتی ہے اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یونٹ نمبر 6 سورہ روم کے آیت نمبر 8 سے لے کر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ مخلوقات پر غور کرنے سے آپ کو خالق کے بارے میں پتا چلے گا، اور جب پہلی مرتبہ اس نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کتنی دیر۔ یونٹ نمبر 7 سورہ روم کے آیت نمبر 17 سے لے کر 28 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک گرداننا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ربوبیت اور الوہیت کے دلائل، اور اسی کے اندر نشانیاں بتائی جا رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہارے ہی جانوں میں سے اللہ نے ایک جوڑا بنایا، اور شادی کا ایک رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا، تو وہ نشانی کے بارے میں ذکر ہے۔ اور ایک نشانی کے بارے میں کہ الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں اور الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
اور اس طرح رات دن کا آنا جانا، اور رات میں جو سونے کا سسٹم ہے، دن میں جو کمانے کا سسٹم ہے، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح چمکتی ہوئی بجلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامے رکھا ہے، سب اللہ کے نشانیاں۔ پھر اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یونٹ نمبر 8 میں سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے اور شرک کو نکارا جا رہا ہے، اور اسی طرح اسلام اور دین حق کو فالو کرنے کے لیے اکھارا جا رہا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی یہ دین فطرت ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یونٹ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 سے لے کے 37، سورہ روم کے آیت نمبر 34 سے 37 میں کہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مصیبتوں میں آتے ہیں لیکن اچھے دنوں میں نہیں آتے، جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اچھے دنوں میں آئے تاکہ مصیبت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مدد کرے۔ یونٹ نمبر 10 میں سورہ روم کے آیت نمبر 38 سے 40 میں بتایا جا رہا ہے کہ خیرات پر ابھارا جا رہا ہے اور حرام طریقے سے کمانا، خاص طور سے ربا کو کنڈم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 11 سورہ روم کے آیت نمبر 41 سے لے کر 45 میں بتایا جا رہا ہے کہ بحر و بر میں، یعنی کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 46 سے لے کر 53 میں، سورہ روم کے آیت نمبر 46 سے 53 میں ہواؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بارش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے دلائل میں سے ہیں، اور جو نافرمان یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہونے، گویا کہ ان کی مثال ایسے جیسے کہ مردار ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ یونٹ نمبر 13 سورہ روم کے آیت نمبر 54 سے لے کے 57 میں انسان کتنے طور سے گزرتا ہے اور مجرمین آخرت میں ان کی ایک خلق قسم بھی ہوگی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، کہ کس طرح انسان کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، تو کہ اتراتا کس بات پر ہے۔ اسی طرح یونٹ نمبر 14 سورہ روم کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 میں بتایا جا رہا ہے کہ مثالیں دے دے کر سمجھایا جا رہا ہے تاکہ نصیحت لے اور نصیحت حاصل کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لوگ جو تکلیف دے رہے ہیں بس دعوت کے کام پر لگے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ سورت ختم ہوتی ہے، اس کا سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، اور 21ویں پارے کی یونٹ نمبر 15 سورہ لقمان کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں محسن کس کو کہتے ہیں اور ان کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے اللہ کے پاس۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 6 سے لے کر 7 سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 سے لے کر 7 میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ موسیقی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پر خاص طور سے قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے کفار قریش میں سے ایک سرغنے نے باقاعدہ میوزک کو لانے کی اس نے کوشش کی۔ اس کا مطلب اگلا کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی میوزک کی عادت ڈالتا ہے تو قرآن مجید سے اس کی محبت جاتے رہتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 17 میں سورہ لقمان کے آیت نمبر 8 سے لے کر 11 میں ہے حکمت اور قدرت، یعنی کہ اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ وہ آیتیں ہیں اس کے اندر، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، سمپل پوچھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کر رہے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں سے پوچھو جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا بتاؤ۔ اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 18 سورہ لقمان سورہ لقمان کے آیت نمبر 12 سے لے کر 17 میں جہاں پر یہ بتایا گیا وہاں پر یہ بھی ہے کہ حکمت ایک نعمت ہے، اور شکر ادا کرنے، نعمت پر شکر ادا کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر لقمان علیہ السلام جو بڑے حکیم تھے ان کی نصیحتیں پیش کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پھر لقمان صلی السلام کی نصیحتوں میں کہ شرک نہ کرے، یعنی عقیدے کی اصلاح، بچے کو کیسے
नसीहत की जा रही है कि 4 चीज़ों का ख्याल रखें आप, अकीदा, इबादत, मामलात, अखलाकियात। अकीदा, इबादत, मामलात, अखलाकियात। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि वो परफेक्ट बने, तो 4 चीज़ों में होना चाहिए। अकीदे में मजबूत, शिर्क से पाक, और इबादत के अंदर बच्चों को नमाज के लिए उभारे, और इसी तरीके से बच्चों की फिक्री तरबियत करे। जैसा कि इसके अंदर कहा जा रहा है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। यानी कि ऐ बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फिस समावाति औ फिल अर्द, यानी ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुम जरा बराबर भी नेकी करोगे, चाहे वो पहाड़ पर या आसमान या जमीन में, तो अल्लाह ताला क़यामत में लाकर रख देंगे। तो इसी तरह बच्चे से कहे कि मैं ना होते वक्त पर तुम क्या क्या देख रहे हो यूट्यूब पे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और क़यामत में तुमको जवाब देना। इस तरीके से बच्चों की तरबियत करना है कि मुराक़बा, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, बच्चों को याद कराएं, बार बार बोलते रहे। एक ना एक दिन क्या होगा, जैसे नल के नीचे खतरा खतरा पढ़ते पढ़ते पत्थर में सुराख होता है, तब भाई अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, उसका ख्याल रख लो। यूनिट नंबर 19 में सूरह लुक़मान के आयत नंबर 18 से लेकर 21 में नेमतें कितनी ज्यादा हैं, तफसीलात बताई जा रही हैं। यूनिट नंबर 20 में बताया जा रहा है सूरह लुक़मान के आयत नंबर 22 से लेकर 26 में कि इंसान नाशुक्री और शुक्रगुजारी के दरमियान कैसे जिंदगी गुजारता है। यूनिट नंबर 21 में बताया जा रहा है सूरह लुक़मान के आयत नंबर 27 से लेकर 28 में कि अल्लाह ताला के नेमतें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफी कलिमात, अल्लाह ताला के जो भी महामिद खत्म नहीं हो सकते। अगर पूरे दुनिया के दर कलम बन जाए और पूरे समंदर सियाही बन जाए, अल्लाह की तारीफ लिखते जाए, अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 22 सूरह लुक़मान के आयत नंबर 29 से लेकर 32 में कि अल्लाह ने कैसे मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे बस में कर दिया पूरी कायनात को, पूरी कायनात तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, बताया गया है। फिर इसका यूनिट नंबर 23 में बताया गया है सूरह लुक़मान के आयत नंबर 33 से लेकर 34 में बताया गया है कि गैब की चीजें क्या क्या बताया गया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। 21वें पारे में सूरह सजदा भी है। सूरह सजदा के अंदर बताया जा रहा है कि आयत नंबर 1 से यूनिट नंबर 24, जैसा कि मैंने कहा इसके 38 यूनिट है, इस पारे के छोटे यूनिट बनाए गए हैं। और यूनिट नंबर 24 आयत नंबर 1 से लेकर 3, सूरह सजदा के आयत नंबर 1 से लेकर 3 में कुरान हक है और अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल है। यूनिट नंबर 25 सूरह सजदा के आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक कि अल्लाह ताला ने 6 यौम में पैदा किए। 6 यौम का मतलब क्या है, और हदीस में जो 7 यौम का मतलब आया तो उसका मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इसका जो लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसी कुछ भी बात नहीं, बहुत अच्छी तदबीर दी गई है। तो मेरा बयान आप 7 घंटों का है, कायनात का आगाज और अंजाम जरूर देखें, इंशाल्लाह काफी मालूमात होगी इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 26 में बताया जा रहा है सूरह सजदा के आयत नंबर 10 से 11 में कि जो लोग क़यामत के बाद की जिंदगी का इनकार करते हैं उन पर रद्द किया जा रहा है। यूनिट नंबर 27 में सूरह सजदा के आयत नंबर 12 से लेकर 17 में बताया जा रहा है कि मुजरिमीन कैसे जलील होंगे क़यामत के दिन, बताया जा रहा है। और इसी तरह ईमान वालों की अलामत यह है कि ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि तहज्जुद के वक्त पर वो लोग शौहर बीवी अपने पहलू अलग कर लेते हैं और अल्लाह के लिए उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद लगाते हैं और खौफ भी खाते हैं। तो ये मोमिनों की सिफत होती है कि वो गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर तहज्जुद के लिए और नमाजों के लिए, फजर के लिए भी उठ जाते हैं और दीगर नमाजों के लिए भी तैयार रहते हैं। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 28 सूरह सजदा का आयत नंबर 18 से 22 में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला सच्चा फैसला है, इंसाफ वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल के हिसाब से अल्लाह का फैसला भी अलग अलग होता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा है। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिक़न ला यस्तवून, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला जालिम नहीं है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। यूनिट नंबर 29 में
सूरह सजदा के आयत नंबर 23 से 25 में कि दीन में लीडरशिप किसको मिलती है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, कि बनी इसराइल जलील हुए लेकिन बनी इसराइल में कुछ लोग, कुछ वक्त ऐसा भी आया कि उसमें अंबिया आए और बड़े बड़े उनको बादशाहतें मिली, ताकत भी मिली। ऐसा कब हुआ, जबकि उन्होंने दो चीजें पैदा करी। अगर आज भी अगर हमारे अंदर वो दो चीजें आ जाएंगी तो हम भी तरक्की करेंगे। वो क्या है, बिस्सब्र वल यकीन, कि इस्लाम के लाने के बाद आपको सब्र होना चाहिए और इस्लाम के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए और उसकी राह में तकलीफें आए तो उस पर आप डटे रहना चाहिए। तो ये सिफत होनी चाहिए। यूनिट नंबर 29 सूरह सजदा के आयत नंबर 23 से लेकर 25 में लीडरशिप क्वालिटी बताई जा रही है कि सब्र और यकीन होना चाहिए। और इसी तरह यूनिट नंबर 30 में सूरह सजदा के आयत नंबर 26 से लेकर 30 में नसीहतें ही नसीहतें, नसीहतें ही नसीहतें। उसका सूरह आदाब शुरू होता है। यूनिट नंबर 31 है सूरह आदाब के आयत नंबर 1 से लेकर 3 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने, वही की इत्तिबा करने, तवक्कुल अल्लाह करने पर और कुफ्फार और मुनाफिकीन से मुखालफत करने पर उभारा जा रहा है। यूनिट नंबर 32 में सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 4 से लेकर 5 में सोसाइटी के अंदर कुछ गलतियां आ गई थी, जैसा कि गोद लेने बच्चे को असली बच्चा समझते थे, तो वो उस पर रद्द किया जा रहा है कि जो असली माँ बाप है उन्हीं की तरफ निस्बत दो, जो गोद ले लेते हैं वो अपना नाम नहीं दे सकते हैं, तो उदऊहुम लिआबाइहिम कहा गया। यूनिट नंबर 33 की सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 6 से लेकर 8 में बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मोमिनों से कितने करीब है और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर नबी अंबिया से क्या अल्लाह ने मुआहिदा लिया है तबलीग दावत का। यूनिट नंबर 34 में सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 9 से लेकर 11 में अहज़ाब के किस्सा तफसील से बताया गया और कम मुद्दत में किस तरीके से उन्होंने गड्ढे खोदे और इसी तरह उस दौरान मुनाफिकीन की पोल खुल गई और उस दौरान जो यहूदी आपस में मुआहिदा कर रहे थे उनकी भी पोल खोल दी गई है। और उस वक्त पे हर तरफ से कुफ्फार कुरैश ने सारे जमातों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के तरफ खंदके खोदते, नतीजे में वो दाखिल नहीं होते, फिर उसका तूफान और आंधी आती है, वो लोग भाग खड़े होते, इस तरीके से जंग जीत जाते हैं। यूनिट नंबर 35 सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 12 से 20 में बताया जा रहा है कि किस तरीके से अल्लाह ने मुनाफिकीन को इस मारके में कैसे उनको फजीहत की, कैसे उनका मजाक उड़ाया है और उनके कबीह और बुरी सिफतों को सामने लाया गया है। यूनिट नंबर 36 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना है और जो हसना होता है वही तो कामिल है। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 37 में बताया जा रहा है कि सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 25 से लेकर 27 में के मारका के नतायज बताए जा रहे हैं और किस तरीके से बाद में उस जमाने के यहूद ने किस तरह से खयानत की बताया जा रहा है। और आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 38 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर 30 बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ऐ नबी के बीवियों, अगर तुमको दुनिया चाहे तो आओ फिर खियार ले लो, लेकिन तुम्हारा मर्तबा ये दिमाग में रख लो कि आम औरतों की तरह नहीं है। अगर तुम कुछ गुनाह करोगे तो डबल अजाब मिलेगा, यानी कि तुम्हारा मर्तबा भी डबल है। तो ये इस तरीके से 21वें पारे का मैंने खुलासा बयान किया। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.